بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وهي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بالله اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے چند دن توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ ایام فاطمیہ کی مجالس کو برپا کر سکیں اور ذکر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو بجا لے کر آئے ہیں اور ان کی شخصیت اور ان کی زندگی ان کا کردار اور ان کی رفتار پہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے گفتگو کر سکیں یقیناً اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا لطف اور کرم ہے کہ وہ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ گفتگو کر سکیں۔ بہرحال چند دن میں آپ لوگوں کو مزاحم رہا اور اب تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ظاہر ہے گفتگو کا، لیکن بہرحال جو تھوڑا بہت آتا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یقیناً سیدہ سلام اللہ علیہ اس کو قبول فرمائیں، اپنی زندگی میں جو بھی شاید کوئی ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آئی ہو اس پر عمل کریں تاکہ ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والوں کی طرح ان کی اتباع کرنے والے بھی بن جائیں۔ بہرحال انشاءاللہ کل سے مولانا صاحب قبلہ صاحب آ گئے، انشاءاللہ کل سے مجالس جاری رہیں گی اور آپ بہترین طریقے سے مجالس میں آتے رہیے گا۔ یہ سلسلہ میں کافی دن تک جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ظاہراً حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی مجلس ایک عام مجلس ہے، جبکہ یہ عام مجلس نہیں ہوتی ہے۔ وہی والی بات ہے کہ جو روایت کہتی ہے کہ جتنی آپ کو ان کی معرفت ہو پائے گی اتنا آپ ان کو درک کر پائیں گے، اور جس طرح آپ ان کو ادراک کر پائیں گے پہچان پائیں گے اتنے ہی طریقے سے آپ اس دنیا اور آخرت میں سعادت پہ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بھی ہستی ہی ایسی ہے، یعنی واقعاً روایات کسی کے لیے ایسا نہیں ہے، کسی نبی کے لیے کسی امام کے لیے بھی نہیں ہے کہ روز قیامت میں کوئی خاتون یا کوئی ہستی کوئی بھی ہو کوئی تشریف لائے اور آسمانی ندا اس وقت ہی آئے، خداوند متعال کی آئے، کیا آئے؟ تمام مخلوقات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، حتیٰ اپنے سروں کو بھی جھکا لو۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ روز محشر میں تشریف لا رہی ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بہت اس کو شاید ہم سمجھ ہی نہیں پائیں۔ تو کیوں آنکھوں کو جو ہے وہ بند کر لو، سروں کو جھکا لو؟ کیونکہ نور کا وجود ایسا ہے کہ اس عالم میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایسا نور ہے۔ روایت ہے کہ اگر حور یعنی حور العین جو ہم کہتے ہیں کہ جنت میں ایک مخلوق ہے، اگر وہ اس کی تجلی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کی تجلیاں یعنی دنیا کے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ جو ہے وہ نور یعنی ایسا نور ہے جس کی روشنی نے فرشتوں کو ہدایت دی ہے، کیونکہ بشریت کے لیے وعدے میں آئی ہیں، امتحان کو قبول کیا ہے،
وہ جو خدا سے وعدہ کیا اس کو قبول کیا ہے، اس کے لیے انہیں دنیا میں آ کر امتحان دینا پڑا، لیکن یہ امتحان ان کے اپنے وجود کے لیے، اس سے بڑھ کر قیامت تک کے لیے بشریت کی بقا کے لیے یہ امتحان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول خدا سو رہے ہیں، رسول خدا نے خواب میں دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو میرے ممبر پر، جو رسول کا ممبر ہے اس پہ چڑھا ہوا ہے، اور دنیا کو جہالت کی طرف، اور دنیا کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو، جو لوگ مسلمان ہو گئے اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کو ترک کر کے آخرت کی سعادت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ گروہ جو ممبر پہ آیا ہے رسول کے، یہ دوبارہ لوگوں کو کہاں بھیج رہا ہے؟ جہالت کی طرف بھیج رہا ہے، دوبارہ ان کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے جو بعثت سے پہلے کے معاملات تھے۔ رسول خدا اٹھے تو دیکھا رسول خدا غمگین ہے کہ اتنی مشکل زحمت محنت، رسول خدا نے تھوڑی زحمت اٹھائی، تھوڑی مشکلات اٹھائی کہ ان عرب کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، غمگین ہو رہے ہیں کہ میرے بعد یہ دوبارہ پلٹ جائیں گے سارے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کہا رسول خدا اتنے چہرے پر غم کیوں ہے؟ کہا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ کہا میں تو اس معاملے سے بے خبر ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے خبر لے کر آتا ہوں۔ حضرت جبرائیل گئے، واپس رسول خدا کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، پروردگار نے کہا ہے بہرحال یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ایک بہت طولانی مدت تک، ایک لمبی ایک ٹائم زون کے لیے یہ گروہ آپ کے ممبر پر بیٹھ کر، مسند پہ بیٹھ کر یہ حکومت کرے گا، لیکن آپ گھبرائیں نہیں۔ خدا نے اس کے بدلے میں کچھ قرآن کی آیتیں اور سورہ قدر کو کہتے ہیں، ایک روایت ہے کہ سورہ قدر کو نازل کیا، کہا کہ اتنی یہ لمبی حکومتیں کریں گے، کچھ بھی ان کا بچے گا نہیں بچے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، یعنی جتنوں نے حکومت کی حق غصب کیا ان کے نام و نشان، ان کی اولاد کے نام و نشان کہاں ہیں؟ اور حضرت سلام اللہ علیہ کی اولاد دیکھیں آپ، ایران جائیں، عراق جائیں، ائمہ کی اولادیں جو کتنی پشتوں کے باوجود بھی ہیں، ان کے امام زادوں کے حرم دیکھیں، خود سادات کو دیکھیں پوری دنیا میں، حتیٰ سادات ظاہراً ہے لیکن جس کے دل میں اندر ولایت ہے وہ خود بی بی سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ توفیق کہاں ہے؟ پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، تو یعنی وہ جتنا اتنے لمبے عرصے کے لیے سمجھ رہے تھے کہ ہم رسول کے اس کام کو ختم کر دیں گے، رسول کے اس مشن کو ہم جو ہے وہ منقطع کر دیں گے، لیکن صرف ایک وجود مبارک کے ذریعے سے پروردگار نے یعنی خود نور ایسا تجلی کیا مدینہ میں بی بی کے ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے کہ قیامت تک کے لیے اس ظلمت کو، ان اندھیروں کو ختم کر دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس میں جب ہم ظاہری طور پر آئے ہیں، یقیناً انسان اپنی مشکلات، اپنی حاجات، اپنی بیماری، جو بھی مشکلات ہیں ظاہری دنیا کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن حضرت سیدہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت سیدہ پوری انسانیت بھی اگر گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو نجات دینے کے لیے ہے۔ پوری دنیا آج جو بھی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں خود اپنے آپ کو انٹرنل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت پہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، یا ہم اپنی زندگی میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہماری زندگی میں کردار کیا ہے۔ ان کا کردار تو واضح ہے، جو ہم فضائل سنتے ہیں، ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن میری زندگی میں ان کا کردار کیا ہے؟ میری زندگی میں صرف اتنا ہی ہے کہ میں بس حدیث جیسا پڑھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، یا مثلاً کبھی مجلس میں آ گیا، اس کے بعد میری زندگی کتنی اٹیچ ہے، کتنا میں توسل کرتا ہوں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے۔ میں نے کہا کہ یہ معاملہ آسان سا معاملہ نہیں ہے۔ روایت قرآن کی آیات نازل ہوئی رسول خدا خدمت میں، اور بعض ایسی چیزیں کہ فلانے بنی اسرائیل کے اندر فلانا شخص تھا جو 1000 مہینوں تک تلوار کو ہاتھ میں لیا خدا کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اور خدا نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک الگ جگہ بنائی، تو رسول خدا سوچ لیا، تو رسول خدا نے کہا پروردگار یہ پرانی امتوں میں
ان کی عمریں لمبی لمبی تھیں تو وہ اتنا کام کرتے تھے. میری جو امت ہے وہ تو اس کی تو عمر بڑی چھوٹی سی ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں باقی انبیاء کے لوگ کتنے سالوں زندہ رہتے تھے, اور ابھی رسول خدا کی امت کے لوگ تو اتنے سال نہیں ہیں, 60-70 ایوریج تو یہی ہے. تو پروردگار نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, ہم جو تمہاری امت کو دے رہے ہیں وہ ہم نے کسی امت کو نہیں دیا. کہ ہم تمہاری امت کو شب قدر دے رہے ہیں, وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. یہ خدا کا لطف ہے کہ وہ جو پوری لمبی لمبی زندگیوں میں محنت کر کر امتیں کسی جگہ پہنچیں گی, اس سے بڑھ کر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لیلۃ القدر عطا کر رہا ہوں. یہ لیلۃ القدر تمہیں بہت تیزی سے آگے لے کے جائے گی رسول خدا کے ساتھ. رسول آپ اور آپ کی امت بہت تیزی سے سفر کرے گی اس لیلۃ القدر کی وجہ سے. لیلۃ القدر میں آپ کی خدمت میں پہلے مفصل بیان کر چکا ہوں کہ لیلۃ القدر یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, یعنی ایک ایسی عنایت کی کہ پوری انسانیت مسلمان قیامت تک کے بہت تیزی سے اس راستے کو طے کریں گے, اور یہاں بھی سعادت اور آخرت میں بھی سعادت. ابھی جو سب سے زیادہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کو کہ وہ جو مقابلہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے باطل قوتوں سے کیا اس وقت, آج ہم ان کے اس کردار سے اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ کمپیئر کریں کہ آج ہم باطل قوتوں سے مقابلہ کیسے کریں. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ دشمن ظاہر ہو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, لیکن دشمن چھپا ہوا ہو, مخفی ہو. لیکن یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو حالات تھے اس کے اثرات ابھی تک ہیں. یعنی ہمارے لیے وہ کہ ہمارے مراجع اکرام اور حلال وحدت المسلمین کہہ لیں, آپ اتحاد بین المسلمین کہہ لیں, جو بھی حلال کہہ لیں, جو بھی وجوہات ہیں, لیکن مشکل تو ایک ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے اس طرح. کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت اتنا پوشیدہ معاملہ تھا, اتنا چھپا ہوا معاملہ تھا, اتنے نقاب تھے کہ وہ جو قوتیں تھیں باطل کی اس طرح نفوذ کی ہوئی تھی اسلام کے اندر کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی لوگ اس بات کو, مثلا اگر آپ بہت سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے, کتابوں میں ہے, لوگ یقین نہیں کرتے. کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دوسرا آدمی جو کبھی اس مکتب سے اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے, یا حتیٰ نان مسلم, اگر آپ نان مسلم سے اس طرح کہیں تو وہ کیسے قبول کرے گا کہ بھائی آپ کے رسول کے کمپینینز, اصحاب, یعنی یہ سب معاملات کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اگر ہمارے تک بھی یہ دروازہ نہ پہنچا ہوتا تو ہم بھی نہیں کہتے. یعنی آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں, یہ ہمارے لیے تو بات بڑی سی وہ آسان سی ہے نا, کیونکہ وجہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس گھر سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے, ورنہ دوسروں کے لیے اس چیز کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ خاتون اپنا کردار ادا نہ کرتی, جو ہمارا ان کا کردار تھا, تو ہو سکتا تھا کہ یہ ہم تاریخ ایسی ہو جاتی کہ رسول کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی. جیسے فدق کے منکر ہو گئے, جیسے جلے ہوئے دروازے کے منکر ہو گئے اور ہو گئے لوگ, تو اگر یہ سٹینڈ نہ لیا جاتا ہوتا اور نہ حاضر ہوتی. اور خطبہ دیکھیں آپ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے کس طرح اپنے آپ کو معرفی کرا رہی ہیں, کس طرح اپنے آپ کو پہچان رہی ہیں کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں, تاکہ قیامت تک لوگوں کے کانوں میں پہنچ جائے کہ فاطمہ بنت رسول تھی. تم نے کیا کیا بنت رسول کے ساتھ؟ یعنی معاملہ اتنا مخفی ہے, اتنی منافقت ہے. آج بھی ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں آسان نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہم تو
ظاہر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم ظاہری لباس سے دیکھتے ہیں، ظاہری گفتگو انسان بڑی اچھی کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو کہ جی بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، پیچھے اندر سے کیا ہے کسی کو کیا پتا۔ لیکن اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم جو بھی زمانہ ہے، کیونکہ دیکھیں آخری زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ جو ہے نا یہ دنیا کا، دیکھیں دنیا جو ہے وہ سیر صعود کی طرف جا کر پھر نزول کی طرف ہے، یعنی یہ دائرہ انسان کی زندگی کا ایسے ہی ہے، انسان کی اپنی زندگی بھی ایسی ہے، اوپر سے آیا ہے واپس آئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ سے واپس چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ جو مشکلات تھیں رسول کے دور کے اندر، وہ مشکلات اب دوبارہ اپنی شکلوں کو بدلتی ہوئی آتی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ اپنی مقابل صفوں میں دشمن کو دیکھتے تھے، پہچان جاتے تھے وہ خوب یہ تو سامنے والا بات کر رہا ہے۔ اب دشمن صفوں کے اندر ہے، اب دشمن چہرے بدل کے آیا ہے، نقاب ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس جہل سے فاطمیہ کو سمجھیں، فاطمیہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی بیان بھی کرنا ہے اور نقاب بھی ہٹانے ہیں اور احترام بھی کرنا ہے۔ یہ آسان ہے کہ یہ بات کرنا، یعنی آپ کو بیان بھی کرنا ہے، سب بتانا بھی ہے، نقاب بھی اتارنے ہیں، منافقت کی چالیں بھی بتانی ہیں، باطل کے اطوار بھی بتانے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھی احترام بھی کرنا ہے آپ نے۔ آسان نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہتے نا، اس کا نام لے کر بتا دینا چلو خدا حافظ کہتے نا، یہ تو بہت آسان کام ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ اس میں کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سے اسے حق اور باطل کا راستہ دکھا سکیں، اندر ایسے اس کے وجود کو ایسا کریں کہ ہاں وہ دیکھے، وہ گفتگو سنے، وہ باتوں کو سنے، اس کو حقیقی چہرے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ مگر جنہوں نے حضرت سیدہ کے دروازے تک پہنچے اور ان کے در کو پکڑا، وہ کیوں نہیں گمراہ ہوئے؟ مگر ان کے سامنے مقدس ہستیاں نہیں تھیں جن کو وہ مقدس کہتے تھے۔ بہت مشہور رائٹر ہیں سماوی تجانی، ان کی کتاب ہے کہ اور میں پھر ہدایت پا گیا۔ کہاں سے ہدایت پائی؟ ساری زندگی جو ہے وہ تشیعوں کے مخالف رہے، سخت، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے وہ سارے نقاب ہٹ گئے۔ یہ وجود کو نورانی کر دیتا ہے۔ ہمیں اس طرح متصل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں آج، چاہے وہ ہمارے اپنے اسکالر بنے ہوئے ہوں یا کچھ بھی ہوں، اسکالر بھی نہیں کہنا چاہیے بعض لوگوں کو تو، لیکن بہرحال آدمی دھوکہ نہ کھائے، جو حقیقت ہے اس کو پہچانے اور ہم توسل کریں حضرت سیدہ سے کہ وہ اپنے اس نور کے ذریعے سے جس کی تجلی گمراہ انسانیت کو بچا رہی ہے رسول کے بعد، یا سیدہ ہمارے وجود کو اس فتنے کے دور میں بچائیں، کل یہ نہ ہو کہ ہم آپ کی بارگاہ میں شرمندہ کھڑے ہوں، اور اپنے وقت کے امام کو پہچانے، ذمہ داری ہے۔ آج دشمن کی کئی ٹائپس ہیں، دشمن آج ایک طرح کا نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے کہ ایک طرح کا دشمن ہو، یہ کربلا نہیں ہے کہ سامنے ایک ہی دشمن ہے، ایک واضح ہے، ادھر کون ہے 72 ہے، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، تیسری شکل نہیں تھی کربلا میں، سب پتا ہے کہ ہاں یہ وہ ہے یا یہ وہ ہے، خوب ان سے لڑنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ آج سخت ہو گیا ہے، آج ایک دشمن بھی نہیں ہے، دشمن کا ایک چہرہ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف دشمن وہ ہے جو اپنے آپ کو سپر پاورز کہتے ہیں، وہ آ کر مسلمانوں کو مختلف طریقے سے جگہ جگہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دشمن کیا ہے؟ دوسرا وہ نادان دوست ہے جو ان دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان سے دوستی کر لے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں، جبکہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کی مقدار، اس دنیا کی دولتیں، خزانے ہیں کتنے، کہ جس دنیا کی خاطر وہ اسلام کے دشمنوں سے دوستیاں کر رہا ہے۔ تیسرا دشمن کے جو حربے ہیں وہ خود ہماری اپنی صفوں کے اندر ہے، جو شکلیں بدل کے آگے ہے، یا پھر ابھی تک وہ حق کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور وہ جو جہت ہے ان دشمنوں کی، یعنی جس زاویے سے آپ کو مار رہے ہیں، یعنی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اکنومیکل وار، کلچرل وار، سوشل وار، میڈیا، یعنی ہر جگہ سے آپ کو مار رہے ہیں، کہیں سے نہیں چھوڑ رہے۔
آپ اگر کہیں سے بچتے ہیں تو آپ کا بچہ کہیں سے گر جاتا ہے، آپ کا بچہ کہیں سے بچتا ہے تو آپ کی گھر والی وائف کہیں سے گر جاتی ہے، اولاد کہیں سے گر جاتی ہے، کہیں کمیونٹی گر رہی ہے، کہیں سوسائٹی گر رہی ہے، کہیں نفس گر رہے ہیں، یعنی ہر شخص آپ کے اوپر اٹیک کیا ہو رہا ہے. آسان نہیں ہے، بہت سخت دور ہے. اتنے اٹیک میں کہ جہاں سوشل میڈیا کا اٹیک ہو، جہاں انسان کے اپنے نفس کا اٹیک ہو، جہاں انسان ایک عجیب سے پریشر کے اندر آیا ہوا ہو. شیاطین انس جو ہیں، ہمارے استاد آیت اللہ تحریر حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ شیاطین جو ہیں، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہوں چاہے جنوں کی صورت میں ہوں، اب آزاد ہوتے جا رہے ہیں. آخری زمانہ ہے کیونکہ ظاہر جنگ جو ہے وہ سخت ہوگی. اب اتنے اٹیک کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو آپ کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے در کو تھامنا پڑے گا. یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے. یہ ایک لمحے میں ہمیں سالوں کا سفر طے کروا سکتی ہے. یعنی واقعاً انسان اپنے وجود سے ان کی بارگاہ سے جڑے. شہید برونسی کہ جو بہت مشہور شہید ہے، مشہد مقدس کا رہنے والا، زندگی سادی، کھیتوں میں کام کرنے والا. اس زمانے میں جب انقلاب نہیں آیا تھا تو دولت حکومت نے کہا کہ جو زمینوں میں کام کرتا ہے زمین اسی کو دے دو. اس نے کہا کہ یہ زمین کا مالک نہیں ہے، زمین کا مالک تو وہی ہے جس کی زمین ہے. ابھی زبردستی زمین دے رہے ہیں تو اس نے بولا جائز نہیں ہوگی. تو یہ جب وہ زمینیں بانٹ رہے تھے یہ چھپ گیا، حاضر ہی نہیں ہوا. پھر اس نے دیکھا اس کے گھر والوں نے لے لی ہے زمین، تو اس نے بولا یہ تو یہاں کھائیں گے پیئیں گے، یہ تو میرے لیے حرام ہے. چھوڑ کر مشہد مقدس آ گیا، شروع کر دیا کام کرنا. ایک دکان پہ گیا سبزی والے کی کہ میں یہاں مزدوری کروں. دیکھا وہ پانی ڈالتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، پانی سے تھوڑی سی سبزی بھاری ہو جاتی ہے، بھاری زیادہ تو ہوتا ہے. پھر دودھ کی دکان پہ دیکھا دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں. کہا یعنی ہر جگہ. تو بولا یہ تو حلال نہیں ہے. آخر میں وہ مزدوری کرنے لگا، اینٹیں اٹھانے لگا، بلڈنگ کا کام. کہہ رہا ہے یہ سب سے حلال تھا، جتنا کام کروں گا اتنا. انقلاب آ گیا. امام خمینی گفتگویں آہستہ آہستہ، صبح مزدوری کرتا تھا، رات کو پڑھتا تھا. جنگ ہوئی جب ایران عراق کی، اتنا بڑا کمانڈر بن گیا کہ صدام نے اس زمانے میں اس کی گردن کی قیمت رکھی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ جس بریگیڈ میں ہوتا تھا اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا. جتنے بھی سخت راستے ہوتے تھے، جتنا بھی بلاکیڈ ہوتا تھا آپریشن میں، اس کو بلاتے تھے اور اس کو توڑ دیتا تھا. ایک شخص سادہ سا کس مقام سے پہنچا. اس کی زندگی نامے بتاتے ہیں کہ وہ ایک رات اس کے کمانڈر نے اس کو بولا کہ ہمیں یہ فلانی جگہ رات کو طے کرنی ہے. ایک دشمن صبح پہاڑوں سے نیچے پڑا، مگر راستے میں جو ہے وہ مائنز ہیں، پھٹ جائیں گے. راستہ ہے، رات ہے، اندھیرا ہے. اب ہم کیسے طے کریں؟ لیکن اگر صبح تک نہیں گئے دشمن ہمیں گھیر لے گا. اس نے اللہ مجھے تھوڑا وقت دو. یہ کیا خدا کی بارگاہ میں متصل ہوا، باہر آیا. باہر آ کر مختلف ہے کہ اس نے کوڈ ورڈ کچھ ڈیجٹس بتائے دشمن کے. وہ ڈیجٹس ایسے تھے کہ کیونکہ دیکھیں جب، اب میں تو خیر اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کوئی جنگل کا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بلائنڈ ویوز میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ڈائمینشن ہوتے ہیں، اینگل ہوتے ہیں، کہ آپ فلانے اینگل پہ اتنے زاویے پہ اس کو کر یہاں سے فائر کرتے ہیں. اس کو ایک ڈیجٹس لے کر اپنے کمانڈر کے پاس آیا، کہا اس ڈیجٹ پہ فائرنگ کرتے ہیں. تو سنا کر کہا کرو، رات ہے، اندھیرا ہے. انہوں نے فائرنگ کر دی. صبح اٹھے دشمن یا آرام سے دیکھا کلیئر ہے. پتہ چلا وہ جو رات کو فائرنگ کی تھی وہی جگہ تھی جہاں دشمن کا سنگر تھا. دشمن جہاں سے فائرنگ کرتا تھا. اس سے پوچھے کہ تمہیں یہ کس نے دیا اتنا ایکوریٹ اندھیرے میں؟ کہا کوئی میں تو خدا کی بارگاہ میں متصل تھا، حضرت سیدہ سے توسل کر رہا تھا. زمین پر یہ ڈیجٹ لکھے ہوئے مجھے مل گئے.
نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو پکڑنا ہے حضرت سیدہ کا، وہ جو اگر آپ اپنے دامن ان کی طرف بڑھیں گے اپنے ہاتھوں کو کہ بی بی مجھے پکڑے مجھے نجات دے، وہ آپ کو نجات دینے کے لیے آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حق اور باطل کے لیے اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ مشکل ہے، ہماری زندگی میں وہ مشکل ہے، ہماری یہ پریشانیاں، مولانا وہ پریشانیاں۔ روایت ہے کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ وارد ہوں گی یعنی داخل ہوں گی جنت میں، تو قرآن کی آیات ہے، پروردگار کہے گا کہ خدا دیکھیں الحمدللہ اللہ جی، قرآن کی آیت ہے، آواز آئے گی کہ اللہ کا شکر کہ وہ مصیبت، وہ حزن، وہ جو پریشانیاں بھی وہ ختم ہو گئی۔ اور یہ کتنی بہترین جگہ ہے، یہ ہمیشہ ابدی جگہ ہے جہاں خدا تمہیں لے کر آ رہا ہے۔ بی بی نے کتنی پریشانیاں جھیلی، کتنی مصیبت جھیلی، کہ خود فرماتی ہیں کہ جو مصیبتیں اتنی تھیں کہ اگر روزے روشن پہ پڑتی تو اندھیروں میں بدل جاتا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات مشکل ہے نہیں ہے، مگر ان کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ حزن ختم ہو گیا، اب آپ بہشت میں داخل ہو۔ ہماری بھی عزیزان محترم زندگی میں جتنی بھی پریشانی ہے یہ حزن ختم ہو جائے گا ایک دن۔ اس دنیا میں اگر انسان مشکلات اللہ کی خاطر برداشت کر رہا ہے تو اس سے بہترین اور کیا کہ اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے کہ خدا ہمیں اس دنیا میں مشکلات میں رکھ کر اپنی طرف متوجہ کرا رہا ہے، اور روز قیامت میں ہمیں ایک وعید دے رہا ہے، ہمیں ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم تمہیں پھر آسانی سے رکھیں گے، پھر تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے۔ آج اگر ہم عزیزان محترم، آج اگر ہم اللہ کی ولایت، رسول خدا کی رسالت اور امام کی امامت کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ کون سی مخلوق ہے جو آسمان سے اترے گی؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں گرفتار ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب کے پاس اپنے بہانے ہیں، اور وہی بات ہے، وہ تنہا ہے جو حضرت سیدہ کا بیٹا ہے، وہ نگاہیں ہم پر کرتا ہے، دیکھتا ہے، ہمارے اعمال اس وقت پہنچتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ روایات ہے، جب آتے ہیں کہتا ہے کہ یہ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود، اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود میرے لیے قدم نہیں اٹھا۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب میں نے کیا قدم اٹھانا ہے، ابھی میری اپنی ذمہ داری ہے، میں خود سمجھوں کہ میں نے کیا قدم اٹھانا ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی ایجوکیشن میں میرا جہاد، میری جدوجہد، میری محنت کیا ہے۔ تو اس کے لیے بھی بہترین ہے کہ ہم توسل کریں حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، ان کے گھر جا کے، ان کی درگاہ میں مجلس میں آتے ہیں، توسل کریں کہ بی بی مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ کے فرزند کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مانگیں گے تو ملے گا، دروازے کھٹکھٹائیں گے تو ملے گا۔ یہ تو وہ در ہے کہ دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں گیا کبھی، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس در کو کھٹکھٹائیں اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم خالی ہاتھ چلے جائیں۔ زندگی ویسے بھی کتنا بھی جی لیں تھوڑی ہے، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ کہ وہ عالم دین، میں شاید پچھلے دن میں آیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کیا کہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آیت اللہ بروجردی جو اتنے بڑے عالم تھے، مہاراجے تھے، ان کا ایک اور کو جاننے والا تھا، اور میں نے کافی ڈھونڈا، مجھے نام جو ہے وہ ان کو 2-4 بڑے علماء نے گفتگو کی، نام نہیں ملا وہ کون تھا، لیکن آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں تھا۔ آیت اللہ بروجردی خود فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا مراجع ہو کر، اتنا بڑا اس زمانے کے اندر عالم دین، لیکن میں گفتگو کرتا ہوں ویسی تاثیر نہیں ہے جیسی آپ کی گفتگو کی تاثیر ہے، اور خود ان کی مجلس میں جاتے تھے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جب میں نجف میں پڑھتا تھا تو میں سامرا جو ہے وہ زیارت پہ گیا، 11ویں امام 10ویں امام کی زیارت پہ گیا، اور اہل سنت کے پاس وہ جگہ شروع سے تھی، خادم بھی اہل سنت تھے حرم کے، کہا رات کو حرم بند ہو جاتا تھا، میں گیا، میں نے ایک ہدیہ دیا، میں نے کہا کہ رات کو دروازہ بند کر دینا، مجھے اندر رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ اندر ہو گیا۔ جب رات کا پہر گزرا، نماز عبادت دعا، تو زری کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے، اور
امام سے متصل ہوئے اور امام سے کہا، کیونکہ عربوں کا کہتے ہیں کہ عربوں کے یہاں آداب ہیں، مہمانداری کے آداب ان کے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے اور کوئی حاجت آپ سے مانگے، کوئی آپ سے ریکوائرمنٹ کرے، تو آپ اس کو پورا کیے بغیر اس کو جانے نہیں دیتے، اور اگر آپ کا مہمان آپ کو آپ کے والد کا واسطہ دے تو عرب کے لیے کہتے ہیں واجب ہو جاتا ہے وہ اس کی مشکل کو حل کرے۔ رات کا پہر گزرا، وہ شخص عالم دین کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زری کے مقابلے میں بیٹھا ہوا اور میں نے کہا یا امام زمانہ، بول تو یہ جو حرم ہے یہ آپ کا گھر ہے، کیونکہ امام زمانہ اپنے گھر ہی سے غیبت میں گئے، امام حسن عسکری علیہ السلام اسی گھر کے اندر جو ہے وہ دفن ہے۔ کہا یہ تو ایک تو آپ کا گھر ہے، میں آپ کے گھر آیا ہوں اور آپ کے گھر آ کر آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، دوسرا میں آپ کے والد کی زری کے مقابلے میں بیٹھا، آپ کو آپ کے والد کا واسطہ دیتا ہوں۔ یعنی مانگنے کا ڈھنگ، مانگنے کا طریقہ، عطا تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن انسان کیا چاہیے؟ کہا مولا اپنی زیارت کروا دے مجھے۔ اب ہم خود اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، کیا ہم نے کبھی، ٹھیک ہے غیبت کا فلسفہ امام کا ملنا نہیں ہے، غیبت میں یعنی امام غیبت میں ہے، لیکن کیا میں نے کبھی کسی ایسے موڑ پر امام سے تقاضا کیا کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں؟ مولا آپ نے اتنے لوگوں کو زیارت کرائی ہے، مجھے بھی کرا دیں۔ اب میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ شاید بہت سے لوگ کہتے ہیں خوب انسان خود زیارت کر کے کیا کرے گا، مل کے کیا کرے گا، ٹھیک ہے شاید اس کو ابھی نہیں پتا وہ کیا کرے، لیکن کیا پتا امام کی نگاہ اس کے وجود کو پلٹ دے۔ کہتے ہیں کہ رات تھوڑی گزری، میں نے دیکھا کہ دروازہ بند تھا، ایک نور داخل ہوا، نور جیسے ہی مجسم ہوا وقت کا امام نے میری طرف دیکھا، کہا کہ بتاؤ۔ میں آ گیا، تمہاری کیا ہے؟ کہا میں نے امام کی خدمت میں سلام عرض کیا، کہا مولا میری کوئی حاجت نہیں، میں صرف آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اول تو یہاں پہ کہ انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں امام سے ملاقات ہو جائے، ہونی بھی چاہیے، کہ میں امام سے کچھ طلب کر پاؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ یعنی میں نے جتنے بھی علماء کی سیرت پڑھی ہے، امام کے حضور، امام کے وجود کی وجہ سے امام سے کچھ انسان طلب نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وجود میں جاہو جلال اور جمال ایسا ہے، انسان اسی میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ سوال کریں گے، ان کے چہرے کے روب کو دیکھ کر سوال نہیں کیا جاتا، نہیں کہ ڈر ہے یا خوف ہے، وہ ولایت لبریز اس طرح ہے وجود سے کہ انسان سوال نہیں کر پاتا۔ لیکن وہاں اس نے کیا کہا کہ میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ پھر امام نے سوال کیا کہ بتاؤ ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے؟ کہا نہیں، مجھے آپ کی سلامتی۔ 3 دفعہ امام نے پوچھا، 3 دفعہ نہیں کہا، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں اس سے کہ تمہیں تو مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ وہ امام کا دیا ہوا علم ہے جو میرے وجود سے باہر آتا ہے۔ عزیزان محترم، خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اگر آج کوئی غم ہے، بی بی کو اس وقت کیا غم تھا کہ مولا کائنات کی امامت غصب ہوئی اور بی بی چین سے نہیں بیٹھی۔ آج اگر بی بی ہوتی تو بی بی کو کیا غم ہوتا کہ میرے بیٹے مہدی کی امامت غصب ہوئی بھی ہے، میرے بیٹا غیبت کے پردے میں ہے، اپنی حکومت نہیں کر پا رہا، مسلمان دنیا میں مشکلات کے اندر ہے، ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ بیوی کو غم نہیں ہے۔ تو ہم اس غم کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔
کہ ہم اگر اس دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ بی بی آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں مدینہ کے لوگوں کا کہ باہر نکلو، مگر تم رسول کی باتوں کو بھول گئے، تم غدیر قوم کو بھول گئے، تم فلانے مقامات کو بھول گئے، لوگ خاموش ہیں، نہیں نکل گئے۔ آج اگر بی بی آئیں اور دروازے کھٹکھٹائیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مگر تم اپنے امام کو بھول گئے ہو، مگر تم امام کے لیے کیا کر رہے ہو، مگر تم امام کے لیے نہیں ہو۔ میں اپنی زندگیوں میں اپنے مشکلات کو حل کروں عزیزان، یہی فاطمیہ ہے۔ فاطمیہ کا اصل ہدف وقت کے امام کی معرفت اور وقت کے امام کی امامت کا اجرا ہے۔ کب تک ہم حدیثیں سنتے رہیں گے اور بیان کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ کب ہم امام کی زیارت کریں گے اور امام کی حکومت میں امام کی خدمت کریں گے؟ کب کریں گے؟ سوچیں گے تو کچھ ہوگا، اگر آپ نہیں سوچیں گے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، خدا متعالی میں توفیق عطا کریں کہ ہم واقعاً اس ہدف کو پہچان پائیں۔ آج بھی نفاق، آج بھی باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو دبانے پہ لگا ہوا ہے، اسلام کو دبانے پہ لگا ہوا ہے۔ قاسم سلیمانی جیسی شخصیات کا آج کل کے دور کے اندر موجود ہونا، پیدا ہونا، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ انہی جد و جہد کی نشانی ہے۔ یعنی یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے صرف مجلسوں سے سنے، گریا کر کے اٹھ کے گھر نہیں چلے گئے، جنہوں نے بولا کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں، وہ انہوں نے کام کیا اور واقعاً انہوں نے کام کیا، اور امام زمانہ کے لیے ایسا کام کہ جس کے اثرات مرتب ہیں اور مرتب ہوتے رہیں گے۔ اور خدا کا وعدہ ہے قرآن میں، خدا کیا کہتا ہے کہ میں اپنی یہ جو زمین عرض ہے میں کس کو دوں گا؟ اپنے وارثوں کو دوں گا۔ خدا تیرے وارث کون ہے؟ مگر خدا کوئی مخلوق ہے کہ جس کی وراثت ہو، وہ انسان اپنی وراثت چھوڑتا ہے۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ وہ میری کوئی زمین تھی، میری کوئی دولت تھی، میری کوئی بھی چیز تھی، میں اس کا مالک ہوں، اب میں جا رہا ہوں، میں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اب یہ میرے وارث ہے، میری اولاد ہے، میرے والدین ہیں، یہ میرے وارث ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ سب کچھ اپنے وارثوں کو دوں گا۔ خدا تیرے وارث کون ہے دنیا کے اندر، اور کیا چیز ہے جو تو ان کو دینا چاہتا ہے؟ عزیزان محترم، بہرحال میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، لیکن تھوڑا سا اگر میں سمجھا پایا تو ہماری زندگی میں جس کے ہم مالک ہوتے ہیں، زمین ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ جو ہماری ملکیت ہے، یہ ملکیت ہماری نسبی ہے۔ میں نے بھی یہ چیز کسی سے لی ہوگی، اس نے کہیں اور سے لی ہوگی، اس نے کہیں اور سے۔ مثال کے طور پر میرے اگر کوئی زمین ہے، پلاٹ ہے، کوئی کھیت ہے، سب کچھ ہے، تو یہ کون کس نے دی ہے؟ میرے والد کو، انہوں نے کہیں اور سے لی ہوگی، مگر بنائی تو ہم نے نہیں ہے نا۔ اصل مالک کون ہے سب کا، پوری کائنات کا؟ ہم بولے ہم نے لوہا کہاں سے بنا، پلاسٹک کہاں سے بن رہی ہے، لباس کہاں سے بن رہا ہے؟ اصل جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پروڈیوس کس سے ہوتی ہیں؟ اس زمین سے ہوتی ہیں۔ زمین کا اصل مالک کون ہے؟ پروردگار ہے۔ ہم تو نسبی مالک ہیں، ٹیمپرری مالک ہیں۔ ہم چیزوں کو انتقال دیتے ہیں کہ میری تھی اب آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہم اس کے موجد نہیں ہیں، ہم نے ان کو خلق نہیں کیا، ہم نے ان کو تخلیق نہیں کیا۔ اصل خالق وہ ہے جس کی ساری حکومت ہے، جس کی ساری ملکیت ہے، یہ ساری زمین اسی کی ہے۔ وہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس سب کچھ کو اپنے وارثوں کو دوں گا۔ اب پوری دنیا کچھ بھی کر لے، کتنے قبضے کر لے، سب کچھ کر لے، دوستیاں کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ خدا اس سب کو اپنے وارثوں کو پلٹا دے گا۔ خدا کی مالکیت حقیقی مالکیت ہے، خدا حقیقی مالک ہے ان ساری چیزوں کا۔ خدا کے ملک سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، اور حاکمیت ایسی ہے کہ جب اجرا کرنے پہ آئے گا تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ امام کو کیسے مل جائے گا، امام اصل وارث وہی ہے، امام ہے۔
خدا کی جتنی بھی یہ حکومت ہے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنی ہے یہ، مگر ہم گھبراتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ وراثت سمجھ میں نہیں آتی. ہم اپنی ایک چھوٹی سی جان ہے اسی میں اتنے ڈرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم بھی اپنے مالک نہیں ہیں. ہمارا بھی حقیقی مالک کون ہے؟ پروردگار ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے وجود کو اس کی طرف پلٹا دیں اور اس وجود کو بھی اس حقیقی وارث کی خدمت میں پیش کریں کہ مولا ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے. یا مولا یہ سب کچھ بے ابی و انت و امی روحی لک الفدا سب آپ کے لیے. خوب ظاہر ہے اس کے لیے ایک انرجی چاہیے، ایک طاقت چاہیے، ایک وجود چاہیے جو کہ یہ مجلسیں ہمیں عطا کرتی ہیں. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ پورے انسانیت کی بشریت میں بچا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی یہ امید ہے کہ ہماری یہ مجلس عزاداری ذکر ہمیں اس دنیا کے اندھیروں میں ڈوبنے سے بچا کر ہمیں اصلی وارث تک لے کے جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان نسبی وارثوں کو ہم دنیا میں پہچانیں کہ اصل بھاگ دوڑ، اصل کون سا سسٹم ہے کہ جو آج کے دور میں ہمیں امام کے سسٹم سے جوڑے گا، اس کو پہچانیں. اگر آج ہم نہیں در کر پائے اس سسٹم کو تو پھر کل ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. جب آپ فیل کر لیں گے کہ یہ حق ہے، محسوس کر لیں گے کہ حق ہے، تب آپ کا قدم کامیابی کا قدم ہوگا، چاہے چھوٹا ہی قدم کیوں نہ ہو. لیکن جب تک آپ خود تردد، کنفیوژن کے شکار رہے، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ایک شخص چھوٹی سی جگہ سے اٹھ کر دنیا میں کمال کر سکتا ہے. امام خمین کا رہنے والا پوری دنیا، بشریت، انسانیت کی تاریخ کو بدل سکتا ہے. ہمیں بھی خدا انتخاب کر سکتا ہے. جانے محترم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. یہ میری مجلسوں میں آنے والے میرے فرزند کے لیے کتنا اپنے آپ کو تیار کیا. بہرحال خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس دور کے اندر اس در سے متصل ہیں، کیونکہ دشمن کی پوری طاقت ہے کہ ہمیں حرام کی طرف، دنیا کی طرف، اور یہ دنیا کی حکومتوں کا کام یہی ہے کہ ہمیں دنیا کی طرف ہی پلٹائے، ہمیں جہالت کے دور میں لے کر جائے. لیکن ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمارے ایام ولادت کے، شہادت کے آتے ہیں اور ہمارے دلوں کو منقلب کر دیتے ہیں. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال اور محنتیں سب ان کی ہیں. وہ مشہور واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا ہو کہ بہت بڑا مرثیہ خواہ تھا عراق کا، اور اس زمانے میں اسے کہا گیا کہ آپ تہران آ جائیں. نہیں آتے تھے. کہتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ چلے جائیں اور وہاں پر عزاداری شروع کریں. وہ آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ آخری وقت تھا، مریض تھے. اپنے ایک دوست کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں. کہا یہ میں چند دن سے بہت سخت مریض تھا، مجھے بخار تھا اتنا شدید کہ میرا گلا خشک ہو گیا. میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کو پکارا. پہلی بیٹی کو میں نے پکارا، پہلی کا نام راضیہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی حجاب کے اندر. ان کا جاہو جلال ایسا تھا، مجھ سے کچھ مانگا نہیں گیا. میں نے دوسری بیٹی جس کا نام مرضیہ تھا، میں نے پکارا
تو دیکھا وہ خاتون اور آگے آئی، مگر مجھ سے پھر کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر میری تیسری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، اس کو پکارا تو خاتون مجھے کہتی ہیں حاج مرزوق ہم آ تو گئے ہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بی بی مجھے ادب اور احترام اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے کوئی تقاضا کروں۔ کہا نہیں، کیونکہ مرد سیاہ خواں تھا، عزاداری کرنے والا تھا، ذکر اور مصیبت پڑھنے والا تھا۔ کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، ابھی اس وقت میں اگر ہم تمہاری خدمت میں پہنچے ہیں تو کیا ہو، تمہیں پانی چاہیے؟ کہا ہاں بی بی مجھے پانی۔ بی بی نے مجھے ایک پانی کا گلاس دیا۔ جیسے ہی پانی میں نے لیا، کیونکہ بچپن سے عادت تھی، پانی ہاتھ میں آتا تھا تو ایک جملہ منہ سے نکلتا تھا، السلام علیکم یا باپ۔ کہا یہ میرا منہ سے ادا ہونا تھا، بی بی نے گریا شروع کر دیا۔ کتنی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ جیسی گریا ہوا تو بی بی مجھے کہتی ہے حاج مرزوق ہمارے لیے مصیبت بیان نہیں کرو، مسائل نہیں کرو۔ کہا کہ حالت کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تم یہ مصیبتیں مسائل ابھی نہیں پڑھو، لیکن آپ کہتی ہیں تو بی بی میں پڑھوں گی۔ بی بی کون سی مصیبت پڑھو؟ اللہ ماں اپنے اولاد کو جانتی ہے کہ اپنی اولاد کو کون سا غم سب سے زیادہ تھا۔ حاج مرزوق علی اصغر کی مصیبت۔ اللہ اکبر۔ یقیناً کربلا کے میدان میں جوان سے لے کر بوڑھے سے لے کر سب گئے، لیکن یہ باب الحوائج میں بچہ ہے، ہو سکتا ہے بی بی کو علی اصغر سے جو رابطہ ہو وہ حضرت محسن کی وجہ سے ہو کہ ایک بچہ در و دیوار میں آیا تھا اور ایک بچہ تلوار رو کے بجائے اس سخت تیر کے ذریعے آیا۔ اگر مصیبت انہوں نے بیان کی حضرت علی اصغر، ہاں عزادارانِ محترم، کربلا آسان نہیں ہے، کربلا بہت سخت ہے۔ ہم بیان کر کے چلے جاتے ہیں، سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھا، جنہوں نے اپنے سامنے اپنے چمنوں کو اجڑتے دیکھا، وہ مائیں کہ جنہوں نے روزے 11 محرم کو جو گزری ہوں گی اپنے بچوں کی لاشوں کے پاس سے، تو کس طرح گزری ہوں گی۔ وہ مصیبتیں، وہ مشکلات طے کرنا، اور خاص طور پہ حضرت علی اصغر کی مصیبت کی، جس کے لیے روایات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنے جنازے اٹھائے مگر نہیں محسوس ہونے دیا، لیکن یہ ننھا سا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ امام حسین ایک قدم بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین خیموں کے بجائے خیموں کے پیچھے لے گئے علی اصغر کو، اور اس تپتی ہوئی ریت میں ایک ننھی سی قبر بنائی اور علی اصغر کو سلا دیا۔ ہاں عزادارانِ محترم، ایک قبر یہ ہے، ایک قبر مدینہ کی ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام، یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے دفنایا علی اصغر کو تو امام حسین سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی کہ حسین اٹھو، غم دل پر اتنا بیٹھ گیا۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جیسے مولا کائنات نے اس بدن کو، کہ جو بدن نہیں رہا تھا، جو صرف ایک خیال رہ گیا تھا، بس ایک شبیہ رہ گئی تھی، اسے جب دفنایا تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے دل پر بھی غم بیٹھ گیا۔
نہ جانے کس طرح مولا نے بی بی کے اس جگہ کو در کیا جبکہ بی بی نے خود وصیت کی تھی، علی جب مجھے دفنانا تو جلدی مت اٹھنا، میری قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ جانے کس طرح ان بدن کو دیا کہ جب وہ رسول گئے تھے جس کے چہرے سلامت تھے، جس کے بازو سالم تھے، جس کے بدن سالم تھے، مگر جب یہ امانت جا رہی ہے تو بازو ٹوٹے ہوئے، چہرے کبود ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ نہ جانے کس طرح علی نے اس امانت کو قبر میں اتارا ہوگا، اور اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ قبر کے نشان کو مٹانے کے لیے میرے مولا نے 40 نشان بنائے ہیں تاکہ کوئی بھی اصل قبر تک نہ پہنچ پائے۔ سلام ہو اہل بیت کے ان بچوں پر، ان یتیموں پر، نہ جانے آزادی کے ساتھ اپنی ماں کی قبر میں بھی نہیں جا سکتے۔ کتنا ظلم ہے ان یتیموں پر۔ امام حسن امام حسین آزادی سے نہیں جا سکتے تھے، رات کی تاریکی میں ہوتا ہے بیان کہ اپنے بابا کے ساتھ بقی کی طرف جاتے ہیں اور ماں کی قبر پر بیٹھ کر گریا کرتے ہوں گے۔ ہاں سلام ہو ہمارا کہ آج تک بقیہ میں اندھیرا ہے، آج بھی بی بی کے قبر کا نشان نہیں ہے۔ یا زہرا ہم کس طرح آپ سے متصل ہوں، لیکن ہم سب سے زیادہ غم مہدی صاحب الزمان کو ہوگا کہ جو آپ کی قبر کو جانتے بھی ہوں گے اور آپ کی قبر پر گریا کرتے ہوں گے۔ لیکن میں کہوں گا یا سیدہ یقیناً آپ کی قبر کے نشان نہیں، لیکن آپ کو دفنایا گیا، مگر سلام ہو آپ کے بیٹے حسین پر کہ جن کو کربلا کے دل میں دوبارہ گھوڑوں کی سنبوں نے پامال کیا، 3 دن تک جنازہ کربلا کی خاک کو کھاتا رہا ہوگا۔ نصر موجود ہے، جب امام پہنچتے ہیں کربلا اپنی اجازت امامت سے تو عزاداران محترم یقیناً امام علی کے لیے بی بی کو دفنانا سخت تھا، کیونکہ بی بی کا بدن ایسا تھا۔ مقتل کہتا ہے کہ جب لوگوں نے بنی اسد کے قبیلے نے کہا امام سجاد کو کہ مولا یہ بدن کس کا ہے، تو مولا نے کہا کہ چلے جاؤ اس کو میں خود دفناؤں گا۔ مقتل کہتا ہے کہ میرے مولا نے اٹھایا نہیں ہے بدن بلکہ سمیٹا ہے بدن اور قبر میں اتارا ہے، اور پھر یہ لکھا کہ حاضر قبر الحسین ابن علی کہ جسے پیاسا مارا گیا، جسے بھوکا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار تجھے ایام فاطمیہ کا واسطہ جلد سے جلد مہدی فاطمہ کو، یوسف و زہرا کو جلد سے جلد دنیا میں ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، ہمیں اس مجالس سے بلند ہو کر اپنے وقت کی امام کی اطاعت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو فاطمی گھرانہ قرار دے، ہمارے گھروں کو دنیا کی برائیوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے امان میں رکھ۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، اس بیماری کی وجہ سے بھی لوگ مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اس بیماری کو، اس وائرس ویروس کو انسانیت سے دور فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے گناہ قید ہیں، پروردگار ان سب کو اسیران دھوپ اور شام کے صدقے جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ
زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. مات الحسين. يا حسين